کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسی شہر میں شہید کیا گیا، پیپلز پارٹی پر ایک قیامت تھی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ محترمہ کے جانے کے بعد شاید یہ پارٹی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوگی۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے تو ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، اب ان کی قیادت کون کرے گا۔ لیکن میں یہاں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک سیاسی سائنسدان تھی، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ تھی۔ ان کو بھی شاید اندازہ تھا کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں میری جان کو خطرہ ہے۔ لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نہ جائیں، آپ پاکستان نہ جائیں۔ اس وقت کے قیادت نے، اس وقت کے جنرل مشرف نے بھی یہ پیغام بھیجا، ایجنسیاں بھی یہ کہہ رہی تھی، اور اس وقت یو اے کے حکمرانوں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے کافی سینئر لوگوں نے بھی میرے سامنے یہ مشورہ دیا تھا کہ بی بی آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو شہید محترمہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور مارنے والے سے جو رکھنے والا ہے وہ بہت تکڑا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ضرور پاکستان جاؤں گی، اگر خطرہ ہے تو پھر تو میں ہر حال میں جاؤں گی۔ اور یہ وہ مقام تھا کہ جب وہ یہاں تشریف لائی، وہ شہید ہو گئی، اس وقت پورے پاکستان نے، پوری دنیا میں سوگ تھی، اور سندھ میں خاص طور پر ایک آگ لگ چکی تھی۔ میں اس کا چشمدید گواہ۔ جس جہاز میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی میت جو ہے وہ لے کر ہم لوگ گڑی خدا بخش گئے تھے، اس جہاز میں میں بھی تھا، اور میں نے وہاں پر جناب آصف علی زرداری کو پہلی دفعہ بڑے غم میں ڈوبا ہوا ایک انسان، اس حالت میں وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر نعرہ لگتا ہے، میرے سامنے کی یہ بات ہے، میں اس وقت ان کے ساتھ بیٹھا کہ پاکستان نہ کھپے، انہوں نے ہماری لیڈر کو مار دیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف کہ وہ غم اور الم میں ڈوبا ہوا انسان نظر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، نہ بابا، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے۔ یہاں انہوں نے پاکستان بچا لیا پاکستان۔ اور یہ پیپلز پارٹی کے ایک اور قربانی تھی، جہاں جانے دی، جہاں شہادتیں وصول کی، وہاں اس ایک لفظ نے جو انہوں نے ایک فکرہ کہا، پاکستان کھپے، اس نے پاکستان کو بچایا۔ اور نہ صرف پاکستان بچایا بلکہ پاکستان کے عوام کو حوصلہ دیا، پیپلز پارٹی کو حوصلہ دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وفاق کی مضبوطی کے لیے کوئی لڑا تو کون لڑا، دستور کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے جدوجہد کی تو کس نے کی۔ جتنی طاقت پارلیمان کی تھی وہ جنرل مشرف نے سلب کر لی تھی، وہ والنٹیرلی، تو اپنے طور پر کسی نے نہیں کہا تھا آصف علی زرداری کو کہ یہ طاقت واپس کرو۔ انہوں نے از خود سارے اختیارات جو تھے وہ پارلیمان کو واپس کر دیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے بین الاقوامی طور پر ملک کے لیے ایک کارہائے نمایاں سر انجام دیے، خواہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، یورپین یونین کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، تو انہوں نے اپنی دانش کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی ویژن کے ساتھ پاکستان کا ایجنڈا لے کر وہ آگے بڑھے، وفاق پاکستان کا ایجنڈا وہ لے کر آگے بڑھے، جس پر آج بھی عمل پیرا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ فیصلہ بھی ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا۔ انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھ کر گئی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی لگاتار جیل میں رکھا جائے، بچوں سے دور رکھا جائے، اور اس کو وہ ایک بات بھی نہیں منوا سکے، ایک بات۔ یہ ہے مستقل مزاجی، یہ ہے بہادری،
जिस तरह गवर्नर साहब ने फरमाया कि यह है जुर्रत, यह है इस्तकलाल, यह है अपने पाँव पर खड़े रहना, और इसको कहते हैं किरदार।